الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عاد لي وليا فكأنما أو كما قال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الكريم وأمي وبارك وسلم وصلوا عليه ملک کھروی شاہدہ پوندا ہے ملک کھروی شاہدہ پوندا ہے بھاوے پت ہوئے بھاوے پان ہوئے او اٹے مول نہیں ویک سکدا بھاوے جیڑا ستھرا چھان ہوئے اوت حسب نسب دی لوڑ نہیں بھاوے خان تے بھاوے پٹھان ہوئے مول رحمت ہوندا پوندا ہے جے کو صحیح دی جان سنیا قرآن دے وچ فرمان پڑھے آیات صدیق دے حق میں چڑھائی ربیع الثانی شریف سیدنا صدیق اکبر دے بھی وصال دا مہینہ ہے جمادی الثانی شریف اور جڑی آج دی بابرکت محفل ہے ان دی نسبت 11 والے پیر غوث سمدانی شہباز لامکانی حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن دے وچ فرمان پڑھے آیات صدیق دے حق میں چڑھائی ہر دن صدیق دے حق میں چڑھا ہر رات صدیق دے حق میں چڑھائی منہ نکلی گال محمد دی ہر بات صدیق دے حق میں چڑھائی چند لوگ منافق منکر ہن کائنات صدیق دے حق میں چڑھائی حمد و ثنا کے بعد واجب الاحترام حاضرین سامعین کہ پہلی حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بڑی یاری شریف دے وچ منعقدہ اے محفل تیار تھی ہے اور اللہ تعالیٰ انہاں کو پسند کیتے جنہاں کو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آمن دی توفیق بخشی مبارک باد دے مستحق جنہوں نے اس سونا انتظام کیتے دوارا آمن ملبامن سیدنا حضور غوث پاک دا یاری شریف دا اے محفل سجاور اللہ اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے پورے قرآن دے اندر اللہ نے اپنے ولیاں دے 3 نشانیاں بیان کیتے پورے قرآن دا مطالعہ کر کے دیکھو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک پار صاحب مقرب تے ولی دیا صرف 3 نشانیاں بیان کیتے رب فرمائے جیدے وچ 3 نشانیاں پاتے ویندے میں رب کو بھی پیارا ہے میرے پیاریاں کو بھی پیارا ہے نبیاں دے وچ امام الانبیاء دا شان بلند صحابہ دے وچ صدیق با وفا دا شان بلند تابعین دے وچ حضرت سیدنا اویس کرنی سید التابعین دا شان بلند غوثہ دے وچ حضرت غوث پاک دا شان بلند اے اللہ تعالیٰ نے ہر گئے کوئی ڈگری تے سند عطا کیتی ہے سیدنا غوث پاک کو پوچھا گیا حضور ایدہ فرماؤ چوکھے بندہ دی سفارش کرے سو آپ ہی میں سلام پھیرے نماز دا تے دعا دے حق جاتے نے فرمائنے کریم میرے آقا دی امت دی بخشش کر غوث پاک نے نماز دے سلام دے بعد یہ دعا منگی ہے شاہ عبدالحق محدث دلوی نے یہ گال کو لکھے اور یون الحکایات دے اندر علامہ عبدالرحمن ابن جوزی نے جنہ دی تاریخ وصال 596 ہجری ہے آپ نے یہ گال کو لکھے فرمائے غوث پاک نے جڑے والے نماز دا سلام پھیرے تے عرض کی دنے مولا
میرے آقا دی امت دی بخشش کر یہ دعا دے ہم چاہتے ہیں میرے آقا دی امت دی بخشش کر الہام غائب تو ندا تھی عبدالقادر تیری دعا دے صدقے 10,000 بندیاں کو اسا جہنم تو آزاد کر کے جنت دا مستحق کر دی خلیفہ سندا بیٹھے نال آپ نے فرمایا ساری رات نماز پڑھی ہے انہاں 10,000 دی خاطر دعا مانگی ہے اللہ دعا کو دیکھ اپنی عطا کو دیکھ 10,000 بندہ کی تے دعا نہیں مانگی مہربانی کر بندیاں دی تعداد بڑھا بل غیب تو ندا تھی عبدالقادر تیری دعا دے صدقے 20,000 بندے کو جہنم تو آزاد کر کے جنت ادا کر دیتی ہے اور میں نے ساری رات دو سجدے وچ گزار دیتی ہے انہاں 20,000 دی خاطر گزاری ہے میری التجا کو دے اپنی عطا کو دے اللہ بندے تھوڑے بندے بدھا اللہ پاک نے ود ندا فرمائیے عبدالقادر ساری رات عبادت کیتی ہے تیری دعا دی خاطر جنہ ہوتے جہنم واجب تھی گئی آئی میں رب نے قانون بدلا کے تیری دعا دی خاطر 30,000 بندیاں کو جہنم تو آزاد کر کے جنت دا مستحق کر دیتے آپ فرمائے انجانی انعام گھٹتے بندہ دی تعداد گھٹتے نال خلیفہ بیٹا حضور مہربانی فرماؤ متا رب ناراض تھی پوے اے تو تساں لاڈلے بڑے بیٹھے وے متا ہوا کے بعد اور کچھ نہیں کرے دا ناراض تھی پوے نہ تے ناراض تھی ور دا پتہ لگ دے نہ تے منیجر دا پتہ لگ دے صحیح مہربانی کرو آکھو بس فرمایا کیوں آکھا بس اللہ تعالی دی والی دا کھئیے عبدالقادر جتنی تو آکھے میرا بھوتی کو باقی یا رسول اللہ حیدری یا جشن غوث الورا زندہ علماء اہل سنت زندہ جتنی تو آکھے میں اتے کو باقی دے سا اور خلیفہ نے آکے حضور اگر کوئی موٹی کردے نالے مولی ہوئے تو وہ کچھ آوے سے آپ نے فرمایا اچھا ہی میں کر کریمہ میں انہیں تھپا بھرے نا جڑے میرے بازو دے ویچ آوے جن انہاں کو بخش دے انہیں بھاگل بھرے نا انہیں تھپا بھرے نا جڑے میرے بازو دے اندر آوے جن انہاں کو جا بخشے خلیفہ کے قبلہ تو مولی تا سارے آسے اللہ نے 30,000 دا وعدہ کی تھی کھڑا تھوڑے بندے نہ ہم 30,000 فرمائے جڑے بازو دے ویچ آوے جن فرمائے چپ کر اجازت تا دے وے جے غوث عبدالقادر ایک حضور دا ان کی جہنم میں جبنجا دے وے میں کو عبدالقادر نا جتنی حضور دی امت جہنمین سارے میرے بھاگل دے ویچ آوے دو غوث پاک اللہ نے 3 نشانیاں بیان کی تے قرآن مجید کے اندر صرف 3 نشانیاں رب نے پہلی نشانی یہ بیان کی تھی وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا یہ اللہ نے پہلی نشانی بیان کی تھی اللہ فرمائے وَعِبَاد عبد دی جمع عباد عبد واحد عباد جمع تفسیر نعیمی کے اندر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ نے انہوں نے بڑی مفصل بحث کی تھی وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ اللہ فرمائے میرے بندہ دے وچوں او بندے یمشون علی الارض جڑے زمین دے اوتے ٹردن ہاونا بڑی عاجزی دے ان کے ساری نال ٹردن او میرے بندہ وچوں بندے اے اللہ ولیہ دی پہلی نشانی پیا بیان کرے او میرے بندہ وچوں میرے بندے جڑے زمین دے اوتے ٹردن ہاونا بڑی عاجزی انکساری توازن دے نال چلدن اپنی نگاہ کو جھکا کے چل دیں زمین دے اتے کوئی کنڈا پیا ہوئے تا جا گن دیں زمین دے کوئی روڑا پیا ہوئے تا ہٹا دیں مطا کہیں مصطفیٰ دے انتی کو تکلیف تھی ہوئے اللہ فرمائے میرے بندہ دے نشانی ہے آج روڑے ہٹے دے نہیں بن کے روڑے بچھے دے اے اور پر فتن دوران اللہ فرمائے میرے بندہ دی نشانی ہے کہ جڑے والے زمین دے ٹوٹن ہاؤنا قرآن جا کے دیکھو فرمایا ہاؤنا آج بھی نال ٹردن زمین دے نگاہ رکھ کے ٹردن متا کوئی کنڈا پیا ہوئے تے کہیں کو چوپ پوے متا کوئی مسافر کو کوئی تکلیف تھی پوے اور یاد رکھو سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ جو یہ سفر دوائے تے مسجد نال آ کے گھوڑا بدھڑ دا ارادہ کیتے نے تے میں ایک بندہ جو ادھر نکلے مسجد دے آپ نے فرمایا تائیں نماز پڑھ کی دیے میں علی نے نماز پڑھنی ہے ایویں کر تو میرے ہی گھوڑے دی حفاظت کر میں تے کوئی دا معاوضہ دے سا انہاں کہے ٹھیک ہے میں نماز تسا نماز پڑھو میں تواڈے گھوڑے دی حفاظت کرے نا علی پاک نے نماز نہیں تھی ہے تے خیال کیتے نے جڑے نماز پڑھ کے ویسا یہ جڑی میرے ہاتھ دے وچ آسا ہے ایہی کو انعام وچ چڑے سا سبحان اللہ یہ جڑا میں آسا چاہیے نا اے جائے میرے گھوڑے دی حفاظت کیتی ہے پر خیال کیتی بیٹھا یہ ہی کو انعام وچ چڑے سا اور انہیں آ کے علی دا پڑھدا پہ نماز پتہ نہیں میں کو کیا انعام دے وے جڑا علی آسا چاہیے ودے یہ میں کو ڈاڈا پسند ہے جوان سلام تو پہلے آسا چاہ کے فرار تھی سبحان اللہ اگر آپ سلام نہیں پھیرا وہ آسا چاہ کے فرار تھی گئے آپ نماز دا سلام پھیرے بندہ کہے نہیں آپ نے جٹھے فرمائے نے علی تو کو حلال دیونا چاہتا جو دے حق کے حرام لکھا پیا مولا کا سبائے ہو گیا کرا یعنی وہ چیز علی پاک نے حقوق دیونی ہے اور حلال طریقے نال کھن ونجیا تے جے حصے وچ ہوے یہ حرام اللہ نے فرمایا ہونا آج دی نال چلسن ان کا ساری نال چلسن نگاہ جھکا کے چلسن کہیں دیر نگاہ دا پیسن جے دے وچ اے عادت پئی ویسی اللہ فرمائے او میرا ولی ہے رب نے دوسری نشانی بیان کی تھی وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا جڑے ویلے او ویندے پے ہو سن جڑے ویلے او زمین تے ویندے پے ہو سن کوئی انہاں کو مندا کرے سی کوئی انہاں دا کنڈ پچھو گلا کرے سی کوئی انہاں کو تکلیف پہنچے سی کوئی منہ تے آ کے لڑڑ پائے سی کوئی انہاں کو مندے کرے سی اے کیا اکثر قالوا سلاما تا جو کچھ حالائے اسائیوں کو جا دے اللہ تے کو سلامت رکھے اللہ تے کو سلامت رکھے مندے دا جواب مندے نال نہ دے سن کہیں کو کہیں مرے سن تو دا جواب مار نال نہ دے سن کوئی کنڈ پچھو برا آلے سی تول بھی محسوس کہنا کرے سن حضرت سیدنا غوث پاک فرمے دن اگر گلہ چنگا ہوئے ہاں تو میں پہلے گلہ اپنی اممہ دا کرا کنڈ پچھو گلہ چنگا ہوئے ہاں جے غیبت چنگی ہوئے ہاں تو میں پہلے گلہ تے غیبت اپنی اممہ دی کرا ہاں کیونکہ جڑا بندہ غیبت کرے دا بیٹھا ہو دے جن دے بارے غیبت تھی نہیں پئیے ان دے گناہ اللہ مٹے دا رہ دے ان دے ہوتے اللہ گناہ چڑھے دا پر میں دن اممہ دی غیبت کرا ہاں چلو میری اممہ دے گناہ ڈھائے نا میں عبدالقادر دوں تے میری اممہ دے گناہ چڑھے ہاں اگر غیبت چنگی ہوئے ہاں کانڈ پچھو گلہ چنگا ہوئے ہاں تو پہلے عبدالقادر اپنی اممہ دا گلہ کرے خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما کوئی جیوے کوئی علاق نے اچھا یا نیمہ جیوے کوئی انہاں نال مرضی بول گینے مندے کر گینے کوئی کچھ کر گینے اے کیا کرے سن قالوا سلاما سلامتی دی دعا کرے سن علامہ ابن جوزی نے لکھے نبردار جو ویدہ پیا کوئی علاقے دا معزز بندہ جو ویدہ پیا جب وہ بیٹھا یہ رستے دے ہوتے فقیر نہ کیا حضرت سیدنا بہلول رضی اللہ تعالیٰ بہلول سے بیٹھا رستے دے انہیں آکے پوچھے او فقیرہ شہر دیر کیڑا رستہ ویندے شہر آنے پاسے کیڑا رستہ ویندے حضرت بہلول نے فرمائے اے رستہ ویندے اور سندا دے لوگاں نے آکے اے ویندے بہلول آدھے اے ویندے اے وجہ کیا ہے اگر جب فقیر سارا نہیں پندہ ہو سی ان کو رسے دا زیادہ پتہ ہو سی انہیں جو گئے کہ ابو آگے قبرستان ابو کیا آگے قبرستان آکے شہر دیر بعد جیسا پہلے وہ کوئی دا مزہ چکھا ہوا کہ کہیں نہ غلط نہیں آلی آیا جو ہے گھوڑا موڑ کے مارا جو ہے سچا بات حضرت کانڈ دے جو لگے کانڈ کو دے نشان تے کھاپ پائے گئے آپ نے فرمایا اچھا میاں تیری مرضی جڑا شہر تے تو رستہ کرے دا بدے او این پاسے لگے جڑا لے اون شہر دیر گئے تے شہر والے لوگ سارے کٹھے تھی کے پیار دیں وہ پوچھے خیت ہے کہ دے دے اگر رستے تے حضرت بہلول آئے بیٹر اصلا شہر والے انہاں دی زیارت کیتے پہ ویدے انہاں دے دیدار کیتے پہ ویدے
جہان سچیں دے کہ ہوں پتا میں چابک مار آیا ہوں پتا میں تکلیف دے آیا واپس گھوڑا گھمائے آگے قدمے دے گھٹے کی بلاب میں کو پتہ نہ ہاتھ اسا کونی میں سائی میں چابک مارے معاف کر دو فرمائنے اگر تے تاب چابک دا ارادہ بڑھایا ہاں اصل تے کو پہلے معاف فرمایا اگر تے چابک لگا ہی کہنا تے صرف ارادہ کیتا ہمارا اندر اسا پہلے تے کو معاف کر دیتا لیکن سن لیا جڑا شہر تو سمجھ دیں او شہر عارضی اسا تا وہ شہر دی گال کرے نہیں ہے قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پر گروں اگر فرشتے مجھ سے پوچھیں تو میں ان سے یوں کہوں ان کے پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے اسا شہر کو سمجھ دیں ہے یہ تھا آمنہ دلال خود جلوہ گری فرماتا فَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا کوئی مار بھی گھنے اگر تکلیف بھی دے گھنے تو بل بھی کیا دل اللہ تے کو سلامت رکھے اللہ تے کو سلامت رکھے اب اللہ تعالیٰ نے تریجی نشانی یہ بیان کی تھی وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سجداً وقیاما اللہ نے تریجی نشانی یہ بیان کی تھی اگر تسا رات داوان کے دیکھ سو یا تو آپ کو قیام وچ نظر آسن یا تو آپ کو سجدے وچ نظر آسن یا تو آپ کو رکوع وچ نظر آسن یا اپنے ہاتھ پھیلا کے میں رب دی بارگاہ دے وچ دعا بیٹھے منگدے ہو سن یا اللہ حضور دی امت دی بخشش فرما حضور دی امت دی بخشش فرما حضرت کمبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت سیدنا علی پاک دے نوکر ہے غلام ہے آپ فرمائیں صرف رات دے جھٹ تو علاوہ کوئی نہیں بھی ایسا کہے نہیں جڑا میں علی سید نال ایمیں نہ رہا ہوا جی میں انسان دے نال انسان دا سایہ رہا میں ایمیں حضرت علی دی خدمت کرامنا ایمیں حضرت علی نال گزرے دا ایک رات میں گزری ہے عشاء دی نماز پڑھنے تو بعد فرمائنے میرا دل تھے آج میں دیکھا تھا صحیح کہ علی پاک رات دا کرے دے کیا ہے علی پاک رات دا کرے دے کیا ہے دیکھا تھا صحیح علی دا کام کیا ہے او علی جدے اپے دا ایشان ہے جدے اولاد دا ایشان ہے جدے صاحبزادے دا ایشان ہے ایک رکاب جو پیر رکھیں دوجا پیر رکاب جو بعد جو ویندہ ہاں علی ختم قرآن دا پہلے فرنے ایک رکاب بے رکاب دا علی سیدہ پیر بعد جو ویندہ ہاں قرآن دا ختم علی سے پہلے فرنے کمبر آدھے میں آکے دیکھا تھا صحیح علی سیدہ کم کیا ہے آپ فرمیدن میں جو ڈٹھے مسجد دی ساکتے میں جو لوگ کے بیٹھیاں ڈٹھا جو ہے علی سے نے نور رکعت نماز نفل دی نیت کیتی ہے تو کھڑے جو ہے قرآن پڑھتے 29 سپارے علی پاک نے ایک رکعت ختم کی ایک رکعت ختم کی علی پاک نے اور 29 سپارے ایک رکعت ختم کیتے دوسری رکعت کھڑے تھے فرمانے عما یتساءلون عن النبأ العظیم اتھوں نے شروع کیتے نے والناس مکینے والرکوع جوان کے دو رکعت نماز نفل ادا فرما کے تو انہیں ہاتھ دے کے منہ جب عرض کیتے نے کریمہ جے علی دے دو رکعت دے مقبول تے پسند آگے ہوئے تو میرے نانا حضور دی بخشش فرما میرے آقا دی امت دی بخشش فرما میری آقا دی امت دی بخشش فرما تو اے او لوگ جنہاں دی اللہ نے قرآن کی نشانی عطا کی تھی کہ یہ رات دا سمدے نہیں بلکہ یا قیامت گزریں دن یا رکوعت گزریں دن یا سجدے وچ گزریں دن بل اپنے واسطے نہ جاگنا بھی مصطفیٰ دی امت واسطے اپنے واسطے والی نہیں جاگنا حضرت سیدنا سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ آپ تھے بیمار اتنے بیمار تھے اولاد کو تے مریدہ کو یقین تھی کہ بس وقت آمن والا ہے انہیں جو باہر نکلیں تو ایک بندہ پیاہا سکھ انہیں جو رٹھے حضرت سیدنا سلطان باہو بیمار ہیں انہیں ایک مرید کو اشارہ کیتے آگے آکھے میاں جے تُسا آدھے توڑا پیر بچ ہوئے تو انہیں کہو پیر دا کرتا آدھو جڑا توڑا پیر کرتا پیندے میں ہوں کو سکھ کے دوائی دے سا توڑا پیر تندرست تھی
اور مریدہ نے آکے کون آکے سائیں کو جو قبلہ سکھ کو دوائی گھنڈانے ہیں تو آنے واسطے کہنی جراتے کون کال کرے بھلا کیمیں آپ اپنا کرتا دے سکتے ہیں آپ تو جلال جاوے سن تے والی میں کئی مرید نہیں میں طاقت بھر کے عرض کیتے حضور مہربانی فرماؤ اپنا کرتا عطا فرماؤ فلاں سے حکیم آدھے میں دوائی دے سا تو نہ پیر ٹھیک تھی ویسی پہلے تو آپ نے پھر میں خاموش دن فرمانے اچھا جے کر یوسف نبی دا کرتا یعقوب نبی دے اکھی واپس بنا سکتے صدا کرتا سے کو کلمہ ہی پڑھا سکتے اگر یوسف نبی دا کرتا ہم یتت ایناہ من الحزن پوتر کے روانے جن اکھی ختم تھی گئے اگر یوسف نبی دا کرتا اب یعقوب دے اکھی واپس پلا سکتے صدا کرتا سے کو کلمہ ہی پڑھا سکتے گھروں جو کرتا حضرت سیدنا سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے کرتا لیتے مرید جاگ گئے جی میں سے کہا سنگھ سا انہیں جو انہیں سنگھے کیا تھے بس دل بھی معطر تھی گئے دماغ بھی معطر تھی گئے آدھے منت لاؤ پہلے پیر دا زیارت کراؤ جدا کلمہ پڑھتے ہوں دا کلمہ پڑھاؤ اور میرے کو دوائی دی امید فرماؤ سبحان اللہ سبحان اللہ طلاقت یا اور اس کا چھوڑ دو طلاقت یا جگہ بڑی پیر ہے عرض کرنے دا مقصد ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو بڑا مقام عطا فرمایا بڑی شان عطا فرمائی حدیث قدسی نبی سے فرمائے اللہ نے خود فرمائے من عاد لی ولیاً پیارے حبیب تو اعلان کر دو جڑا میرے ولی نال بغض رکھے میں رب اندے نال جنگ دا اعلان کرے جڑا میرے ولی دے نال بغض رکھے میرے ولی نال دشمنی رکھے میرے ولی نال حسد رکھے اللہ فرمائے میں اعلان جنگ کرے گا اور عام بندے نال کوئی نہیں لڑ سکتا رب نال کی دی طاقت لڑا کون لڑے رب نال کی طاقت رب نال لڑا دی حضرت محترم حضرت سیدنا غوث عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا وصال 526 ہجری میں 526 ہجری میں یعنی ہونے ہیں 1441 ہجری میں کہ اللہ نے قرآن کیا فرمایا فَاشْكُرُونِي أَشْكُرْكُمْ تو سمیں کو یاد کرو میں تو آپ کو یاد کرے سا اور انہا معنی کیا ہے حضرت شاہ طلب محتدر بھی لکھ دیں فرمانے انہا معنی یہ ہے اللہ تعالیٰ فرمائے جب تک تسا ہی ہوئے میں کو یاد کیتے ہوئے جب تک میں ہاں میں انہیں کا کو یاد کروے دا یہ کتنی 100 سال گزر گئے حضرت غوث پاک دے وصال کو کتنی 100 سال گزر گئے از قرکم فرمائے جب تک میں ہاں انہیں تورا ذکر کروے دا راسا اور یاد رکھو مہر منیر حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ سے رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب لکھی ہے مہر منیر ان کے اندر آپ نے لکھے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کو شاگرد ہے حضور مہربانی کرو فلاں بزرگ دا میلہ لگا کھڑے میں کو اجازت دے میں ان میلے دے دینا اجازت دے میں میلے دے دینا آپ نے بار بار فرمایا پوتر بزرگاں دے میلے نہیں ہوندے بزرگاں دے عرس تھی دے رہا بزرگاں دے عرس تھی دے رہا میلے نہیں ہوندے بزرگاں دے تو میلے دینا بھائی انہیں بار بار اصرار کیتے حضور میں کوئی اجازت دے وال اصرار آپ نے فرمایا چلو بان لیکن میں دیکھو خط لے کر نا اے صاحب مزار کو دے میں جا جڑا میلہ لوائی پہ اے میرا خط روک وائی دے میں لکھن والے کون ہیں حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب تاجدار مولنا رحمت اللہ علیہ مہر منیر دے وچ لکھے نے اے میرا خط کو دے میں جا شاگرد نے خط کیتے چلا کے اگر مزار قلعے دے فاصلے تے آ انہیں جو درخت کھڑا درخت دے ایک مجذوب تلے بیٹھا وہاں کہ او پتر پیر جڑا خط دیتا آگے ساتھ آگے جڑا پیر جڑا خط دیتا او ساتھ آگے حیران تھی گے کہ خط دیتا میں کو پیر سہی ہے دہلی دے وچوں تے میں آیت 100 میل سفر کر کے تے آدم جڑا خط پیر دیتا آگے میں کو آگے انہیں آسان خطا تھی میں لگے جوان کمبر لگے خط آگے دیتس مجذوب نے خط پڑھے مسکرا پہ نال پیا کچا ڈھیلا وٹا انہیں خط دے پچھلے پاسوں 2-4 لکیریں مارے اور میں نے سادہ جواب بھی استاد کو دے وینچا سبحان اللہ سادہ جواب بھی استاد کو دے وینچا وہ آدھے میں کو ابھی تے جرات نہیں تھا کہ میں مزار تے بنجا
میرے لتا کمبڑ لگ گیا اگا میں کیویں بننا اٹھاؤں واپس تے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں چاہے آپ کہتے حضور ہے کہ نو خط ہوئے لیکن یہ کب دا بیٹے حضور معاملہ میری سمجھ نہیں آیا تسا کا لکھا انہیں کا لکھ کے دیتے بندہ کون تھا تسا کا لکھ کے دیتا آپ نے فرمایا راز دی گال ہے حضور دسو تو صحیح فرمایا میں خط لکھ دیتے کہ اللہ والا دا یہ طریقہ ہے میرے لواب ہے اللہ والا دا اے انہاں کو زیب نہیں دیتا میرے لواب اللہ والا دے اور ستھین دے رام دے اللہ والا دے نام حضور دی حدیث سے نام کا نومت العروس عروس تو اور سے نکلے حضور دی حدیث پاک ادھر سے دیئے کہ جی میں دلہن اپنے بستر دے بن کے اپنی رات منے دیئے اللہ تعالی قبر کے بن کے میں سیج دے جلوہ گری فرمے دیئے حضور میں کوئی معاملہ سمجھ نہیں آیا فرمانے میں لکھ کے دیتے کہ اللہ والا نے یہ کرنے کہ میرے لواب آمین انہیں جواب لکھ دیتے شاہ عبدالعزیز تیرے کو ہے کہ شاگرد نہیں رکیا گیا میں رب دی ساری مخلوق کو کی میں روکا تیرے کو تیرا شاگرد نہیں سمجھا گیا تیرے کو بولتا یہ ہی نہیں روک سکیا کہ ہی کو روک چھوڑیا نہ آگیا تیتا ہوں کو بھیج چھوڑے جیڑا آنا پہ بند مرادہ حاصل کرے دا پہ وہ اپنی جاتے خوش ہیں اسا اپنی جاتے خوش ہیں میلا لگے تا اسا باندھ ہے ہی نہیں اسا باندھ ہے ہی نہیں میرے مرشد کریم حضور غزالی زمان راضی دورہ سید احمد سید شاہ صاحب کاظمی رحمت اللہ علیہ ہر روز بلا ناغا حضرت حافظ جمال اللہ ملتانی رحمت اللہ علیہ دے مزار دے آکے روزانہ قرآن پڑھ دے فجر دی نماز دی بعد آکے روزانہ قرآن دی تلاوت کریں دے ایک نہیں آپ نہیں بیٹھے ہی میں آئے تے واپس ہٹ گئے خلیفے آکے حضور روزانہ آکے تلاوت کریں دے آج کیوں نہیں میں تلاوت کی تھی فرمانے آج این واسطہ نہیں میں کی تھی حافظ صاحب خود مزارج قرآن پڑھ دے سبحان اللہ حافظ جمال اللہ سے خود مزارج بیٹھ کے قرآن پڑھ دے بیٹھے مقالات کاظمی حضور غزالی زمانے لکھی ہے فرمانے میں آج تلاوت این واسطے نہیں میں کی تھی جو آج حافظ جمال اللہ سے خود بیٹھے قرآن دے تلاوت اور حضرت غوث پاک تا سبحان اللہ جنہ کا قدم ہر ولی کی گردن دے جنہ کا قدم اللہ نے تمام غوثہ ولیاں دے وچوں بلند مرتبہ عطا کیتے تو حضرت سیدنا غوث پاک کو عطا کیتے کہنے پوچھا حضور جڑا تھوڑا روزہ نہ دیکھے تو آپ کو نہ دیکھے تھوڑے مدرسے کو نہ دیکھے تو انہیں واسطے کیا حکم ہے فرمایا بھاوے جو 500 میل دے فاصل دے ہو سی جو دل میں میری محبت رکھے نہ ہو سی غوث او تک جنت قدم رکھے سی نہ جب تک محبت والے کو جنت پوچھے سی یہ محبت ہے حضور غوث پاک جاہی بناونا سیدی محبت ہے سیدہ عقیدت ہے اور یاد رکھو جنہوں نے ایک کام کیتے جنہوں نے ایک سلسلہ تواتر دنال رکھے اللہ نے انہوں نے رحم لائے اللہ نے بڑا کرم انہوں نے کیتے اور یاد رکھو انہوں کو زیادہ بڑا وجہ نصیب تھے ایمیں یہ کہ آپ جو میں لنگ دے بیان کر یاد ہو کنارے تو ریٹھے نے بڑھڑی رو دی بیٹھی بڑھڑی روندی بیٹھی ہے بڑا حیران تھے نا پوچھنے خلیفے کو فرمانے بان پوچھ اما کل خیر تہے روندی بیٹھی ہے انہیں آکے تو کہوں نے پوچھا لالا آکے اما میں پوچھا نہیں آیا میں کو کہیں نے بھیجے پوچھا میں تو پوچھا آیا کائیں تے کو بھیجے اما جڑا غوث عبدالقادر سیاد ہے پھر نال بیٹھن تے اللہ اللہ کرے دے انہوں نے فرمائے پوچھتا صحیح اما روندی کیوں وہاں کے پوتر دی برات گئی ہے پرلے پاس برات گھر کے آنا پیا ہاں تیمیں جو دریا کو موج ہے یہ سمندر کو تیمیں بڑی بیڑی ساری بیڑی بیٹ بول گئی ہے برات دولہ دلن براتی سارے بول گئے اما چوکھار سا تھی گئے آکے 12 سال تھی گئے بیٹیاں کدھا تا بیڑا باہر آسی 12 سال تھی گئے کدھا تا بیڑا باہر آسی انہیں بان کے آکے حضور بڑھنی ہی میں نہیں بیٹھی رو دی آپ نے روح تے اپنے پوتر کے سارے براتہ کو رو دی بیٹھی ہے آج یہ 12 سال تھی گئے تھیا نیا مطا کدھا بول پوے آئے گھڑنی میں موج دے گئے آگے میں اشارہ کر کے فرمائے میں نکل دے یا بھائی اتنا نکل سے انہیں شیخ دے جھلک دکھاوڑ ہائی 12 سال دی بڑی بیٹی کو رب نے کرام چور کو پل میں ولی بنایا نظر سے بھی گڑی بنائی ڈوبی کشتی 12 برس کی پل میں پار لگائی ڈوبی کشتی 12 برس کی پل میں پار لگائی بڑھیا کہتی تھی ہر بار اللہ اللہ کیا کہنا
بار اللہ اللہ کیا کہنا عبادت جو بیٹھے کرے دن گھر میں جو چور وڑ آئے نٹھے نے کشہ کہنی چاہیے دا خالی ہاتھ پیا میں دے چپ کر کے میں کمبل چاہ کے رستے میں رکھے نے فرمایا نے خالی ہاتھ نہ بنے دے جو بیٹھے آیا کھڑے لبی دا کشہ نہیں سی تے یہ کمبل جڑا پاتی بیٹھے اللہ آکے دروازے میں رکھے نے فرمایا جو ویدے باقی یہ کمبل چاہیے بنے خالی نہ بنے خالی نہ بنے تئیں واسطے حضرات محترم اے اللہ دے ولی دا جشن تے آپ دی یاری شریف دا اہتمام کیتا گئے کہ جائے فرمائے کہ جن دے دل میں جی میری محبت ہو سی میں غوث حکم بھی جہنم میں کہنا بجا ٹیسا جب تو کو جنت نہ پوچھے سا اللہ تعالیٰ میری حاضری اپنی بارگاہ قبول فرمائے بھائی عبدالرحمن صاحب آئے بیٹھے الحمدللہ آپ بھی بیان کرنے سے دل کو سکون مل سی اللہ تعالیٰ جنہوں نے سونا انتظام کیتے بھائی عامر صاحب بھائی کجر صاحب نے بھائی اختر صاحب نے تو اللہ آمر میں تامر سیدنا حضور غوث پاک دے صدقے اللہ حاضری قبول فرمائے اللہ پاک مزید ترقی تے فراوانی عطا فرمائے جنہاں حضور غوث پاک دے نام دے خرچ کیتے اللہ تعالیٰ بھوکا نہیں رکھے گا تو میں آدم میں کیوں تسا غوث دے نام دے یادہ کریں دے اے غیر اللہ ہے میں کہ قرآن ہے 114 سورت ہے قرآن کتنی صورت ہے 114 صورت ہے کہیں صورت میں کہنے جو یہ صورت دنا اللہ ہوئے کہیں دنا بکرہ ہے کہیں دنا گاں چنا رکھے رب نے صورت پہلے کے لیے اندنا صورت بکرہ ہے فاتحہ تو بعد یعنی گاں ہے کہیں دنا کیا ہے بنی اسرائیل ہے کہیں دنا کچھ ہے کہیں دنا چوٹی ہے یعنی صورتہ قرآن دے ہوتے نہیں غیر اللہ دے نا آئے کھڑے جیکر اتھا غیر اللہ دے نا دے آمر نال قرآن جو فرق نہیں آتا تو غاز پاک دی جاہی بناور نال نہیں کہیں کلام جو فرق نہیں آتا اللہ کرے حضور دے غلام تے نوکر انہیں جاہاں منے دے رہے تو جاہاں دے صدقے اپنے مقدر جنگے دے رہے اللہ تعالیٰ سے سارے کو نیک عمل کرن دی توفیق